یوں تو وہ ہر گاہ کے لیے سج دج کر رہتی تھی، مگر جس دن وکی بابو کی کال آ جائے اس دن وہ اس کے آنے کی خوشی میں خاص انداز میں تیار ہوا کرتی تھی۔ تیکھی ناک میں وہ نتھلی جو غضب ڈال رہی تھی وہ اپنی جگہ، مگر اس کی آنکھوں کا کاجل یوں لگتا تھا جیسے کوئی ان کاجل بری آنکھوں میں ایک بار ڈوبنے کی گستاخی کر بیٹھے تو ساری زندگی ان آنکھوں سے باہر نکلنے کا راستہ نہ ڈھونڈ پائے گا۔ آج سکینہ کی تیاری کو مختصر بیان کیا جائے تو یوں کہہ لیجئے کہ کالے لباس میں ملبوس سفید ناگن لگ رہی تھی کہ جسے ہر گاہ چھونے کے لیے تڑپ اٹھے، پھر بے شک وہ اس کے زہر سے مر ہی کیوں نہ جائے۔ بے چینی کی حالت میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دباتے ہوئے کمرے میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ کبھی کبھار کھڑکی سے باہر جھانک لیتی کہ شاید وکی بابو کی موٹر سائیکل اس کے کوٹھے کی طرف آتی دکھائی دے جائے، مگر ہر بار اسے باہر دور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اسی کشمکش میں اس کے موبائل کی گھنٹی بجی اور وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنے موبائل کی طرف لپکی۔ ہیلو وکی بابو، کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا انتظار کرنا مجھے تکلیف دیتا ہے، مگر کیا کروں، ان آنکھوں نے ضد لگا رکھی ہے کہ آج آپ کا دیدار جب تک نصیب نہیں ہوتا انہوں نے کسی اور کو نہیں دیکھنا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی دیدار کا روزہ رکھ لیا ہے انہوں نے۔ آپ سے پہلے کسی اور کو دیکھ لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ لگاتار بولے جا رہی تھی۔ سکینہ، حشمت بات کر رہا ہوں، میں وکی بابو نہیں۔ کس وکی بابو کا انتظار کر رہی ہو تم؟ زبان دانتوں کے نیچے دباتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر بولی، پہلے نمبر تو دیکھ لیتی۔ سلام چودھری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ موڈ میں ہوں میری شہزادیے، کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ مگر یہ تو بتائیں وکی بابو کون ہے جس کا اتنی بے صبری سے انتظار کر رہی ہے تو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شہر کی کوئی بڑی آسامی ہے۔ اتنی بڑی آسامی ہے چودھری صاحب، پہلی ملاقات میں ہی سکینہ کی روح خرید لی اس نے۔ آپ برتے ہوئے بولی۔ اس کی نظریں ابھی بھی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی کہ چودھری کی آواز نے پھر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ چل چھوڑ اسے، ڈیرے پر میرے کچھ یار دوست آئے ہوئے ہیں، آ جا، تیرے وکی بابو سے دگنی قیمت دوں گا۔ نہ چودھری صاحب، آج نہیں آ سکتی ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چل آج توڑ دے روزہ، تجھے آ کر میری محفل سجانی ہے۔ آج عزت کا مسئلہ ہے۔ آپ عزت والوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف اپنی پیاری ہوتی ہے۔ پیشہ ورانہ ہنسی کے ساتھ کال کاٹتے ہوئے بولی، ہائے سکینہ، کاغذ کے ٹکڑوں سے روح کا سودا کرنے والوں کو کیا معلوم روح کی قیمت عزت ہوتی ہے۔ پیسوں سے تو ہم قصابوں کی دکان پر صرف گوشت ہی ملتا ہے۔ آپ برتے ہوئے وہ اپنے آپ سے بولی، وکی بابو اب بس بھی کریں، کتنا انتظار کروائیں گے اور؟ مر جائے گی یہ سکینہ اگر آج آپ کا دیدار نہ ہوا۔ وہ یوں ہی لگاتار خود سے ہی وکی کی شکایتیں لگانے میں مصروف تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ دروازے کی کنڈی کھولتے ہی ناراضگی سے منہ پھیر کر شکایتوں کی پٹاری کھول کر اس نے حسب عادت شروعات یہاں سے کی کہ بلا وکی بابو کوئی ایسے بھی تڑپاتا ہے کسی کو، نہ جانے صبح سے کتنے گاہکوں کو انکار کر چکی ہوں آپ کے انتظار میں۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں کال کروں گا تو تم سڑک کے پار آ جانا، پھر یہاں کیوں آ گئے آپ؟ ہائے، لگتا ہے میری بات سمجھ ہی گئے آپ۔ اماں سے اجازت لے کر ہی لے جانا چاہتے ہیں اب آپ بھی، لیکن میں آپ سے بات بھی کیوں کر رہی ہوں؟ اتنا انتظار کرنے کے بعد ناراضگی کا حق ہے نا مجھے؟ چلیں آپ جلدی سے منائیے مجھے، اب آپ کا دیدار کیے بنا زیادہ دیر نہیں رہ سکتی۔ وہ لگاتار بولے جا رہی تھی، تو ہر کام جلدی میں کیوں کرتی ہے سکینہ؟ اماں کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ارے اماں، تو ہے میں بھی شاید مت سمجھا کر تو کچھ بھی، ابھی بہت ہی ناسمجھ ہے تو لاڈلی۔ وہ سکینہ کی بات کاٹتے ہوئے ناراض لہجے میں بولی،
کہا تھا نا تجھے وکی بابو کو ذہن سے نکال دے اب۔ دیکھ میری لاڈلی، ہمارا کام گاہک کے دل میں جھانکنا نہیں ہے، ہمارا کام صرف اس کی جیب تک ہے۔ بہت معصوم ہے تو ابھی، شکاری کے کانٹے سے لگے جھینگے سے سمجھدار مچھلی ہمیشہ دور ہی رہتی ہے۔ دیکھ اماں، میرے وکی بابو کو شکاری تو مت بول، پچھلے 2 مہینوں سے آ رہا ہے وہ ہمارے کوٹھے پر، رقم پوری دیتا ہے وہ مجھے، مگر آج تک اس نے یہ رقم وصول نہیں کی۔ میرے پاس بیٹھتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، باتیں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اگر میرے جسم کی بھوک ہوتی اسے تو پچھلے 2 مہینوں میں 20 بار نوچ چکا ہوتا، جبکہ مجھے نوچنے کا حق رقم کی ادائیگی کے بعد ہر گاہک کی طرح اسے بھی مل چکا تھا، مگر وہ مجھے عزت کا مقام دینا چاہتا ہے۔ اماں، آئے ہائے، کب سمجھے گی تو؟ تجھے یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ کوٹھے پر کوئی بھی کسی کو عزت دینے نہیں آتا؟ ہمارا کام سودا بیچنا ہے اور آنے والے کا کام خریدنا ہے۔ دیکھ میری لاڈلی، ہمارے کاروبار کے صرف 2 ہی اصول ہیں۔ پہلا یہ کہ اپنے گاہک سے کبھی بھی نفرت مت کرو، اگر ایسا کرو گی تو بھوکی مر جاؤ گی۔ دوسرا یہ کہ اپنے گاہک سے محبت بھی مت کرو، اگر ایسا کرو گی تو کاروبار تباہ کر بیٹھو گی۔ سکینہ کے موبائل پر کال آئی، مگر موبائل کی طرف توجہ دیے بنا اس نے بات جاری رکھی۔ اماں، میں نے تو دونوں اصول توڑ دیے، چودھری صاحب کو انکار کر کے گاہک سے نفرت کر دی اور وکی سے محبت کر کے کاروبار بھی تباہ کر دیا۔ اماں، تو جانتی ہے کہ تیری مرضی کے بنا میں اس کوٹھے سے باہر پاؤں بھی نہیں رکھوں گی، مگر کاروبار تباہ کر کے عزت مل جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ دیکھ وکی بابو کی کال آ رہی ہے۔ اماں، آج تک اس کوٹھے پر نہ جانے کتنے چودھری حشمت آئے اور میں صرف ان کا موڈ بناتی رہی۔ آج مجھے عزت کے ساتھ اس کے گھر کی ہانڈی بنانے دے۔ اماں، یہ کال آج کٹ گئی تو شاید پھر کبھی نہ آئے۔ اب اس سے آگے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گی اماں، کیونکہ میں تو تیری اچھی بیٹی ہوں نا۔ تو بس اب فیصلہ سنا دے، چودھری کا موڈ بنانے ڈیرے پر جاؤں یا وکی بابو کے لیے عزت کی ہانڈی بنانے؟ سکینہ کی آنکھوں میں التجا کے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، لاڈلی، سودا گھاٹے کا ہے، مگر تو جا آزما لے اپنی قسمت، کہیں تیرے دل میں یہ بات نہ رہ جائے کہ میں تیری اچھی ماں نہیں۔ یہ بات سنتے ہی سکینہ دروازے کی طرف بھاگی۔ کوٹھے کے دروازے کو پار کرتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے قید کوئی چڑیا پنجرے سے آزاد کر دی گئی ہو۔ اماں سکینہ کو دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر آنسوؤں کو آنکھوں کے دروازے میں قید نہیں کر پا رہی تھی۔ خود اماں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آنسو خوشی کے ہیں یا دکھ کے۔ اس کے کوٹھے کی شان آج ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی تھی۔ دوسری طرف سکینہ سرسبز کھیتوں میں بھاگ رہی تھی۔ کھیتوں سے اڑتے پرندوں کو دیکھ کر دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج یہ پرندے مجھ سے اونچی اڑان نہیں بھر سکتے۔ سرسوں کے کھیت سے گزرتے ہوئے پھولوں سے زیادہ اسے اپنا جسم مہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ جن پھولوں کے گجرے روز وہ اپنے بالوں میں سجایا کرتی تھی، آج اس نے اپنی انگلیوں سے چند پھول توڑ کر ہتھیلی پر رکھے اور ہوا میں اڑا دیے۔ آج ان پھولوں کو وہ اپنے سامنے بہت کم تر سمجھ رہی تھی، کیونکہ آج جس پھول کے پاس جا رہی تھی اس نے سکینہ کی روح کو مہکایا تھا۔ آخرکار وہ کھیتوں سے نکل کر اس سڑک تک جا پہنچی جہاں وکی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وکی 25 سال کا ایک خوبصورت جوان تھا، پینٹ کوٹ میں پورے جنٹل مین لگ رہے ہو۔ سکینہ نے شرماتے ہوئے اسے کہا، بھائی ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں جناب کہ آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں، ورنہ آپ کی خوبصورتی کے سامنے ہماری کیا اوقات؟ وکی بابو محبت بھرے لہجے میں بولے، اتنی دیر کیوں کر دی؟ جانتے ہو صبح سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا۔ معافی دے دیں جناب، اصل میں ہم دونوں کے لیے ہی دیر ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھ کے اپنے دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا، اس سے ملو، میرا دوست کاشف۔ اس نے سارا انتظام کیا ہے، ہمارے رہنے کے لیے گھر، یہ گاڑی سب اسی نے کیا ہے۔ کاشف گاڑی سے ہی بولا، بھابھی یہ تو جسے بھی دیکھتا ہے تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے، آپ آئیں گاڑی میں بیٹھیں۔
ہمیں اب چلنا چاہیے۔ کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ ایک ڈیرہ نما گھر پہنچے جو کہ بالکل ویسے ہی کھیتوں میں تھا جیسے سکینہ کا کوٹھا، مگر اس میں فرق یہ تھا کہ یہاں وہ اپنے وکی بابو کے ساتھ تھی۔ اس سے پہلے کہ وکی سے اس ڈیرے کے متعلق کوئی سوال کرتی، وکی نے یہ کہہ کر اس کی پریشانی دور کر دی کہ ہمارا نکاح یہاں ہی ہوگا سکینہ، تم اندر چلو، میں گواہوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ بابی چلیے نہ اندر، آج سے اسے اپنا ہی گھر سمجھیے، کاشف نے بید کلفی سے کہا۔ اچھا بابی، آپ کھانے میں کیا کیا بنا لیتی ہیں؟ وکی اکثر کہا کرتا تھا کہ سکینہ کے ہاتھ کی ہانڈی کا ذائقہ ہی الگ ہے۔ وہ سکینہ کو ایک کمرے میں لے گیا جو بہت محنت سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں ہر طرف پھول ہی پھول بھرے ہوئے تھے، وہی پھول جو سکینہ اپنے بالوں میں سجا کر گاہکوں کو متوجہ کیا کرتی تھی۔ اچھا بابی، میں دہی لے کر آتا ہوں، آپ ہانڈی کی تیاری کریں، آج بہت مہمان آنے والے ہیں، وکی آتا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے کاشف وہاں سے نکل گیا۔ کاشف کے جاتے ہی کمرے میں دو نوجوان داخل ہوئے۔ سکینہ سمجھ گئی کہ یہ دونوں مہمان گواہ کے طور پر آئے ہیں۔ سکینہ نے خوشی سے انہیں خوش آمدید کہا۔ وکی اور کاشف ابھی تک نہیں آئے تھے، خیر گواہوں کو اس سے کیا، انہوں نے اپنی اپنی باری پہ گواہی دی اور چلے گئے، اور یوں سکینہ کو اس گھر میں بھی وہی کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ کبھی کبھار وکی دہی لینے چلا جاتا تو کاشف سکینہ کے ساتھ مل کر ہانڈی بناتا، کبھی کاشف دہی لینے جاتا تو وکی سکینہ کے ساتھ ہانڈی بنانے میں مدد کر دیتا۔ وہ اس سب سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر وہ بھاگ کر جائے کہاں؟ اگر اماں کے پاس جائے تو پھر اس کوٹھے پر کوئی محبت پر بھروسہ نہیں کرے گا، اور یہ کام ہی تو اسے وہاں بھی کرنا ہے۔ اس لیے اب یہ زہر اس کو ساری زندگی یہاں ہی پینا ہے۔ سکینہ ڈیرے کے باہر کھیتوں میں ہلکے پھولوں کے گجرے اپنے بالوں میں سجائے اکثر یہ سوچا کرتی کہ سودا گھاٹے کا تھا یا فائدے کا۔